حدیث رسول لایا ہوں، میں مدینے کے پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 40 احادیث، یعنی امام محی السنہ یحییٰ بن شرف النووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مشہور کتاب اربعین نووی کے درس میں ہم ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ اپنے پچھلے سلسلے میں ہم نے اس کتاب کا جو مقدمہ تھا، اس کا جو ابتدائیہ تھا، اس کے حوالے سے تفصیلاً گفتگو کی تھی کہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اس کتاب میں حضور سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں سے 40 ان احادیث کا انتخاب کیا کہ جو مدار اسلام ہیں، یعنی اسلام کا دار و مدار جن پر ہے، جو احکام شرعیہ ہیں ان کی یہ بنیاد ہیں۔ یعنی ایسی احادیث طیبہ 40 آپ نے مختلف کتب سے، مختلف احادیث کی کتابوں سے نکال کر ایک جگہ جمع کی، پھر اس کے اوپر مزید 2 حدیثیں اور لکھی آپ نے۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کتاب میں 40 وہ احادیث ذکر ہیں کہ جو اسلام میں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں، اور اس پر اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں وہ رکھے گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی حوالے سے کہ جو امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احادیث طیبہ اپنی کتاب کے اندر ذکر کی ہیں وہ بھی سنیں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے ضمن میں جو تشریحات کی گئی ہیں، جو اس کی وضاحت کی گئی ہے، وہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے سلسلے کے اندر بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلی حدیث جو امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کے اندر یعنی اربعین نووی میں ذکر کی ہے، انشاءاللہ اس کا ہم سنیں گے بھی کہ وہ حدیث پاک کیا ہے، اس کا ترجمہ بھی سنتے ہیں۔ اولاً یہ میں عرض کرتا چلوں کہ جیسا کہ میں نے یہ عرض کیا کہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 40 احادیث کا انتخاب کیا، اور اس حوالے سے تفصیل سے پیچھے بیان کیا جا چکا کہ یہ 40 حدیثیں مختلف علماء کیوں جمع کرتے رہے کہ اس پر فضائل احادیث طیبہ کے اندر موجود ہیں کہ جو 40 حدیثیں میری امت تک ان کے دین سے متعلق پہنچائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو کل بروز قیامت علماء اور فقہاء کے ساتھ اٹھائے گا۔ ایک روایت کے مطابق نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کے لیے شفاعت کرنے والا اور اس کا گواہ ہوں گا، اور ایک روایت کے مطابق کل بروز قیامت ایسے شخص سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہتا ہے داخل ہو جا۔ تو ان فضائل کو حاصل کرنے کے لیے کثیر علماء نے 40 حدیثیں جمع کی، بیان کی، ان کی تشریحات کی، یعنی مختلف انداز میں 40 احادیث امت تک پہنچانے کی کوشش کی۔ تو ان میں سب سے جو مشہور اربعین ہے، 40 حدیثوں پر مشتمل کتاب ہے، وہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی الاربعین النوویہ ہے۔ تو اس میں امام نووی نے جو 40 حدیثیں جمع کی ہیں، اس پر آپ نے یہ فرمایا کہ یہ اسلام کی بنیاد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہر فرمان، جو بھی آپ بات بیان فرمائیں، وہ ایسی ہے کہ جس کے اندر حکمتوں کے ہزار مدنی پھول ہوتے ہیں۔ اس میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو بات ارشاد فرماتے ہیں وہ حکمت سے خالی نہیں، لیکن خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انی اوتیت بجوامع الکلم، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جوامع الکلم دیے گئے۔ جوامع الکلم کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک ہے، وَاخْتُصِرَ لِيَ الْكَلَامُ اختصاراً، کہ میرے لیے کلام کو مختصر کر دیا گیا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام الفاظ جو بیان فرمائے وہ ہوں گے مختصر سے،
یعنی چند الفاظ ہوں گے، لیکن اگر ان کی گہرائی کے اندر جایا جائے، ان کے معنی کو تلاش کیا جائے تو بلا مبالغہ اس کے اندر سینکڑوں مدنی پھول ہوا کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر حدیث ایسی ہی ہے، لیکن ان میں سے بعض احادیث وہ ہیں کہ جو اس حوالے سے انتہائی اہمیت کی حامل ہیں، ان کو علماء نے خاص طور پر جوامع الکلم سے شمار کیا ہے، اور اس پر بھی مستقلاً علماء نے کتابیں لکھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث کو جمع کیا کہ جن کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے، یعنی جن کے اندر الفاظ تھوڑے ہوں اور معنی بہت زیادہ ہوں، اس کے اندر جو مفاہیم ہیں، جو سمجھنے کی باتیں ہیں، وہ بہت زیادہ ہوں۔ تو ایسی کتابیں بھی جمع کی گئی ہیں کہ جس کے اندر اس طرح کی احادیث طیبہ موجود ہیں۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کتاب کو ایک خصوصیت یہ بھی حاصل ہے کہ جس طرح یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس بشارت کو حاصل کرنے کے لیے کہ جو 40 حدیثوں کو آگے پہنچانے کے حوالے سے ہے، اس پر مشتمل ہے کہ اس میں 40 احادیث طیبہ کا تذکرہ موجود ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کتاب کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث کو ذکر کیا گیا ہے جو جوامع الکلم سے کہلاتی ہیں، یعنی وہ احادیث طیبہ کے جن کے الفاظ تھوڑے اور معنی بکثرت ہوں۔ سب سے پہلی حدیث جو امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اس کتاب کے اندر ذکر کی ہے وہ مشہور و معروف حدیث مبارکہ ہے، اور کہا جا سکتا ہے کہ احادیث طیبہ میں شاید سب سے زیادہ مشہور یہی حدیث مبارکہ ہے جو عمومی طور پر ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بعض اوقات یاد ہوتی ہے۔ آئیے پہلے اس کا عربی ہم متن سنتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ بھی سنتے ہیں۔ الحدیث الاول عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه، یعنی سیدنا امیر المومنین ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی، لہذا جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہو کہ دنیا حاصل کرے، یا کسی عورت کی طرف ہو کہ اس سے نکاح کرے، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ، اس کی اہمیت کیا ہے اور اس پر کلام کیا ہے، تو اس پر ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی مختلف انداز میں اور مختلف زاویوں سے انشاءاللہ کلام کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس حدیث مبارکہ کے اندر کیا کیا باتیں موجود ہیں اس کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اولاً اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اس کتاب کی ابتدا اس حدیث پاک سے کیوں کی، یعنی اس حدیث پاک کو کیوں ابتدا میں لے کر آئے، کوئی اور حدیث امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر نہیں کی، تو اس کی وجہ علماء نے یہ ارشاد فرمائی کہ اس میں سلف صالحین کی پیروی ہے، یعنی جو بزرگان دین ہیں، قدیم علماء ہیں، قدیم فقہاء ہیں، صوفیاء کرام ہیں، ان کی اس میں اتباع ہے، ان کی پیروی کرنا ہے، کیونکہ جو ہمارے اسلاف تھے، بزرگان دین تھے، وہ اس حدیث سے ابتدا کرنے کو پسند کرتے تھے، اور اس سے ان کا مقصود یہ ہوتا تھا کہ طالب علم یا کوئی قاری جو کتاب پڑھ رہا ہے وہ اس بات پر متنبہ ہو جائے، وہ اس بات کو جان لے کہ اس نے پہلی حدیث پڑھی ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لہذا وہ کتاب کو پڑھ رہا ہے، کتاب کو سن رہا ہے، تو اس کے ذہن کے اندر یہ بات آ جائے کہ میں کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے پڑھ یا سن رہا ہوں، یا میں جو بیان کر رہا ہوں، جو بیان سن رہا ہوں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے سنوں۔ اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے ابتدا میں ہی حدیث لیا ہے
کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لہذا ہماری اس کتاب کو یا کوئی بھی کتاب پڑھنی ہو یا کوئی بھی نیک عمل کرنا ہو تو اس سے پہلے اپنی نیت پر نظر کر لو کہ آگے جو تم کرنے جا رہے ہو اس میں تمہارا ارادہ کیا ہے، تمہاری نیت کیا ہے، کیونکہ اسی کے مطابق تمہارے لیے اجر اور اسی کے مطابق تمہارے لیے سزا کا سلسلہ ہوگا۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب کی جو ابتدا کی ہے انما الاعمال بالنیات کے ساتھ، تو اس میں طالب علم کو اس بات پر متنبہ کرنا ہے کہ وہ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی نیت کرے، اچھی نیت کرنے کی کوشش کرے تاکہ اس کتاب کو پڑھنے کا اس کو ثواب حاصل ہو۔ بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین اس حدیث پاک کے حوالے سے کہ اس حدیث پاک سے ابتدا کرنا ان کے نزدیک کتنا پسندیدہ تھا، امام محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ائمہ مجتہدین میں سے ہیں، ان کے ایک استاد ہیں امام عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، زبردست اپنے زمانے کے محدث گزرے ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے بڑے گن گانے والے تھے اور ان کو بڑا پسند کیا کرتے تھے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استادوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنا انداز بتاتے ہیں کہ من اراد ان یصنف کتابا فلیبدأ بهذا الحدیث، کہ جو بھی کوئی کتاب لکھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس حدیث سے ابتدا کرے، نمبر ایک۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ لو صنفت کتابا لبدأت فی کل باب منہ بهذا الحدیث، یعنی اگر میں کوئی کتاب لکھوں تو میں اس کتاب کے ہر باب کی جو ابتدا کروں وہ اسی حدیث پاک سے کروں۔ یعنی ایک تو ہے کہ کتاب کی ابتدا، جب کتاب شروع ہونے لگی تو اس کے شروع میں یہ حدیث پاک لے کر آنا۔ فرماتے ہیں کہ میں اگر کوئی کتاب لکھوں تو کتاب کی ابتدا میں تو لاؤں گا، لیکن ایک چیپٹر سے جب دوسرے چیپٹر کی طرف منتقل ہوں گا، ایک سبق سے دوسرے سبق کی طرف جاؤں گا تو ابتدا میں دوبارہ یہ حدیث پاک لے کر آؤں گا تاکہ اگلا سبق پڑھتے ہوئے بھی طالب علم کو اس بات پر تنبیہ رہے کہ اس نے اچھی نیت کرنی ہے۔ اس سے اس حدیث پاک کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے امام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہر باب سے پہلے میں اس حدیث پاک کو لے کر آتا، تو اس کی وجہ یہی کہ اچھی نیت جو ہے وہ ان کے نزدیک کتنی اہمیت کی حامل تھی۔ مزید امام خطابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کان المتقدمون من شیوخنا یستحبون تقدیم هذا الحدیث امام کل شیء ينشأ ويبدأ من امور الدین لعموم الحاجت الیہ فی جمیع انواعها، یعنی ہمارے جو شیوخ تھے، جو متقدمین ہیں، پرانے بزرگ ہیں، وہ اس حدیث کو ہر شے سے پہلے لانا پسند کرتے تھے۔ ایک تو کتاب ہے نا، کتاب نہیں بلکہ فرماتے ہیں کہ ہر شے سے پہلے کہ جو دین کے معاملے سے تعلق رکھتی ہے اس سے پہلے اس حدیث پاک کو لانا پسند کیا کرتے تھے۔ وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ کیونکہ یہ حدیث پاک وہ ہے کہ جو دین کی تمام انواع، دین کا کوئی معاملہ ہو، ہر معاملے کے اندر اس حدیث پاک کی حاجت ہوتی ہے، اس لیے ابتدا میں اس حدیث پاک کو لانا ہمارے اسلاف پسند کیا کرتے تھے۔ یعنی ہر معاملہ، کوئی بھی نیک کام کرنا ہو، دین کا کوئی کام کرنا ہو تو اس سے پہلے اس حدیث پاک کو اپنے پیش نظر رکھا کرتے تھے، اس کو اپنے ذہن کے اندر لایا کرتے تھے، پھر اس کے بعد اگلا کام کرنا یہ شروع کیا کرتے تھے۔ آگے انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید بزرگوں کے اقوال اس حوالے سے ہم ذکر کریں گے کہ ہمارے اسلاف نیت کو کس قدر اہمیت دیا کرتے تھے اور کیوں دیا کرتے تھے، ان کے نزدیک اس کی اہمیت کیا ہوا کرتی تھی۔ یہ تو تھی بات اس حوالے سے کہ اس حدیث سے ابتدا کرنے کی کیا اہمیت ہے، یہ ان بزرگوں کے اقوال سے واضح ہوا۔ اب آئیے ہم یہ سنتے ہیں کہ خود اس حدیث پاک کی کیا اہمیت ہے۔ یہ لحاظ نہیں کہ اس سے ابتدا کی جا رہی ہے بلکہ اس حوالے سے کہ اس حدیث پاک کی اہمیت کیا ہے۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انہ نصف العلم، یہ حدیث پاک نصف علم ہے، یعنی جتنا بھی علم ہے تمام کا نصف یہ حدیث پاک ہے۔ وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ بندے کے اعمال دو طرح ہوتے ہیں، ایک ظاہری اور دوسرے باطنی۔ باطنی جو بھی عمل ہے وہ نیت ہے، باطن کا عمل یہ نیت کہلاتا ہے۔ جو عمل ہے اس کا ایک بڑا حصہ یہ باطن پر مشتمل ہے، یعنی نصف آدھا یہ باطن پر مشتمل ہے، اور باطن کے تمام معاملات کی طرف رہنمائی
یہ حدیث پاک کرتی ہے، کیونکہ باطن اسی وقت ٹھیک ہوگا کہ جب آپ کی نیت درست ہوگی۔ لہذا امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مطابق نصف علم نصف عمل جو ہے وہ یہی حدیث مبارکہ ہے۔ تو اس سے اہمیت واضح ہو جاتی ہے کہ دین کا نصف جو ہے وہ اس حدیث پاک کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ مزید امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ جو زبردست محدث ہیں اور امام مجتہد ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ اصول الاسلامی علی ثلاثۃ احادیث، یعنی اسلام کے جو اصول ہیں، اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 3 حدیثوں کے اوپر ہیں۔ نمبر 1 فرماتے ہیں حدیث عمر الاعمال بالنیات، یعنی ایک حدیث جو ہے وہ انما الاعمال بالنیات والی ہے۔ دوسری حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، جس میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، یعنی جس نے ہمارے اس دین کے اندر ایسی بات ایجاد کی کہ جس کا تعلق اس دین کے ساتھ نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ تیسری حدیث پاک کے بارے میں فرمایا کہ وہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے۔ یہ 3 حدیث پاک ہیں اور تینوں کی تینوں حدیثیں امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اس کتاب کے اندر ذکر کی ہیں، تو ان کی تشریح انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے مقام پر آئے گی۔ لیکن امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان سے یہ واضح ہوا کہ آپ فرماتے ہیں کہ دین کے بنیادی اصول، یعنی اسلام کی جو بنیاد ہے وہ ان 3 حدیثوں پر ہے، اور ان میں سے ایک حدیث یہی انما الاعمال بالنیات والی ہے۔ تو دین کا 1/3 جو ہے وہ امام احمد بن حنبل کے مطابق اس حدیث پاک کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ جبکہ امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی امام احمد بن حنبل کے ہم اثر ہیں اور زبردست محدث گزرے ہیں، اور یہی وہی ہستی ہیں کہ جن کی ترغیب پر، جن کے کہنے پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب صحیح بخاری تصنیف کی۔ انہی کی خواہش تھی جس کی بنیاد پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس بات کا شوق پیدا ہوا کہ وہ بخاری شریف کو لکھیں۔ یہ امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 4 احادیث ہی من اصول الدین، کہ دین کی جو اصول ہیں وہ 4 حدیثیں ہیں، یا 4 حدیثیں دین کے اصول سے تعلق رکھتی ہیں۔ آپ نے بھی یہ 3 حدیث پاک ذکر کی۔ نمبر 1 انما الاعمال بالنیات، نمبر 2 الحلال بین والحرام بین، نمبر 3 کہ ان خلق احدکم یجمع فی بطن امہ، یعنی تم میں سے کسی ایک کی جو خلقت ہے، اس کی پیدائش ہے، وہ اس کے ماں کے پیٹ میں جمع کی جاتی ہے، یعنی اس کی تخلیق کا جو طریقہ کار ہے، کس طرح بندے کی تخلیق ہوتی ہے، کس طرح وہ پیدا کیا جاتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر، کس طرح اس کی پرورش ہوتی ہے، اس حوالے سے حدیث پاک ہے وہ بھی امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آگے ذکر کی ہے۔ تو یہ 3 حدیثیں، اور چوتھی حدیث وہی جو پیچھے ہم نے ذکر کی کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، یعنی جس نے ہمارے دین کے اندر وہ بات ایجاد کی کہ جس کا تعلق اس دین کے ساتھ نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ 4 حدیثیں ہیں کہ جو دین کے بنیادی اصول میں سے ہیں۔ اس سے یہ واضح ہو گیا کہ امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک بھی اس حدیث پاک کی کیسی اہمیت ہے، اور بھی بہت سارے اقوال اس حوالے سے علماء کرام کے اس حدیث پاک کی اہمیت پر موجود ہیں، لیکن ہم یہیں پر اس پر اکتفا کرتے ہیں۔ اگلی بات جو اس حوالے سے ہم اپنے اس سلسلے میں ذکر کریں گے اس حدیث پاک کی تشریح کے حوالے سے، کہ نیت کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور اس حدیث پاک کی اہمیت کو بھی آپ جان چکے، لیکن یہ حدیث پاک جیسے ایک حدیث پاک ہوتی ہے جو مختلف صحابہ کرام علیہم رضوان سے مروی ہوتی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث پاک سن کر آگے بیان کی، حضرت عمر نے سن کے آگے بیان کی، حضرت عثمان غنی نے سن کر آگے بیان کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سن کر آگے بیان کی۔ یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ کئی صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے بیان کرتے ہیں، لیکن محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ اہم ترین حدیث انما الاعمال بالنیات یہ صحیح سند کے ساتھ صرف اور صرف سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح سند کے ساتھ صرف اور صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ البتہ حافظ ابن مندہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک محدث گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب المستخرج من کتب الناس للتذکرہ میں
17 صحابہ کرام علیہم رضوان کا تذکرہ کیا ہے کہ جنہوں نے اس حدیث پاک کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ دیگر اور صحابہ بھی موجود ہیں کہ جو اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، لیکن محدثین فرماتے ہیں کہ وہ تمام کی تمام جو سندیں ہیں وہ ضعیف ہیں، ان کے اندر انقطاع موجود ہے، ضعف موجود ہے. صحیح سند کے ساتھ کہ جس سند کے اندر کسی طرح کی کوئی خرابی نہیں ہے، وہ صرف اور صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہے جو آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. سند کس کو کہتے ہیں، اس حوالے سے ہم اپنے پچھلے سلسلے کے اندر ذکر کر چکے ہیں. البتہ یہ یاد رہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس حدیث پاک کو، یعنی ان الفاظ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، لیکن نیت سے متعلق جو دیگر احادیث ہیں وہ بکثرت صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں. یعنی ایک حدیث تو یہ ہے انما الاعمال بالنیات کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اس سے نیت کی اہمیت ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے. لیکن فقط یہی ایک حدیث پاک نہیں ہے کہ جو نیت کے اوپر دلالت کرے، نیت کی اہمیت کو ہمارے سامنے بیان کرے، بلکہ اس کے علاوہ 20 احادیث طیبہ موجود ہیں جس میں نیت کے اوپر نیت کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، نیت کی ترغیب دلائی گئی ہے. ان میں سے بعض میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، غور سے سماعت فرمائیے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور بزرگان دین کے نزدیک نیت کی اہمیت کیسی تھی. امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی صحیح کے اندر، اور امام ابو یعلا اپنی مسند میں، اور ابن حبان اپنی صحیح میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ہم بحسنۃ ولم يعملها کتبت له حسنہ. یعنی جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا اور اس پر عمل نہ کیا، اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. بعض روایتوں کے مطابق یہ وہ کلام ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات عطا فرمایا. اس میں نیت کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ جس نے اچھے کام کا ارادہ کیا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے لیکن وہ نہیں کر سکا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کی نیت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے. اگلی حدیث مبارکہ جو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مستدرک میں اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اخلص دینک یکفیک القلیل من العمل. یعنی اپنے دین کو خالص کر لے، یعنی مخلص کر لے، اور مخلص ہونے کا مطلب کہ اپنی نیت کو اس میں اچھا کر لے، تجھے تھوڑا سا عمل بھی کفایت کر جائے گا. یعنی تھوڑا سا عمل بھی کرے گا تو وہ کافی ہو جائے گا، جبکہ تیری نیت اچھی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ کام کر رہا ہو. اسی بات کو ایک دوسری روایت میں اس انداز میں بیان کیا کہ وہ کام کہ جو بہت زیادہ ہو لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نہ ہو تو وہ تھوڑا سا ہے، اور وہ کام کہ جو تھوڑا سا ہو لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو تو وہ بہت زیادہ ہے. یعنی اگر بندہ اپنے دین کو، اپنی نیت کو اچھا کر لے تو اس حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کا تھوڑا سا عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کفایت کر جائے گا، وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. ایک اور حدیث مبارکہ جو امام حکیم ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب نوادر الاصول میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل العمل النیت الصادقہ. یعنی افضل عمل، بہترین عمل اور اعمال میں جس کو فضیلت زیادہ حاصل ہے، فرمایا النیت الصادقہ، وہ سچی نیت کرنا ہے. اگر بندہ کسی کام کی سچی نیت کر لے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو فرمایا کہ یہ افضل ترین اعمال میں سے ہے. اس سے بھی نیت کی اہمیت ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے. ایک اور حدیث مبارکہ جسے امام دیلمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسند الفردوس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النیت الحسنہ تدخل صاحبہا الجنہ. یعنی اچھی نیت کرنے والے کو جنت کے اندر داخل کروا دیتی ہے. یعنی بندہ اگر اچھی نیت کرتا ہے تو اس کی اچھی نیت بندے کو جنت کے اندر داخل کروا دے گی. یعنی نیت کی اہمیت اس حوالے سے ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے کہ
اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک معنی یہ کہ اگر بندے نے کسی کام کی نیت کی اور وہ نہیں کر پایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اچھی نیت کی وجہ سے اس کو جنت کا داخلہ نصیب فرمائے گا. اور دوسری بات یہ کہ بندہ جو جنت میں داخل ہوگا وہ اچھی نیت کی وجہ سے داخل ہوگا کہ جو عمل وہ کر رہا ہے اگر اس کے اندر اخلاص موجود ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا موجود ہے، تو اس صورت میں وہ بندہ اپنے اس عمل کی وجہ سے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبے حاصل کرتا چلا جائے گا. ایک اور حدیث مبارکہ اس حوالے سے سماعت فرمائیے کہ امام ابن النجار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت مہاجر بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انی لست علی کلام الحکیم اقبل ولكن اقبل على همه وهواه فإن كان همه فيما يحب الله ويرضى جعلت صمته حمدا لله ووقارا وإن لم يتكلم. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں جو حکیم ہوتا ہے، دانا ہوتا ہے، یعنی بہترین گفتگو کرنے والا ہوتا ہے، اس کے کلام کی طرف خصوصی توجہ نہیں فرماتا. ہاں میں تو اس کے ارادے اور اس کی خواہش کی طرف توجہ فرماتا ہوں. اگر اس کی خواہش وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتا ہے، یا وہ معاملہ ایسا ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے، تو ارشاد فرمایا کہ اب اگر وہ گفتگو نہ بھی کرے تو میں اس کی گفتگو کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور اس کے لیے وقار بنا دیتا ہوں. یعنی جو دانا شخص ہے وہ کوئی کام کرتا ہے، وہ کوئی گفتگو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گفتگو کی طرف خصوصی توجہ نہیں فرماتا. اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی توجہ اس کی خواہش کی طرف ہوتی ہے، اس کے ارادے کی طرف ہوتی ہے. اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہنے والا ہے تو اب اگرچہ وہ گفتگو نہ بھی کرے لیکن اس کا جو دل ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خاموشی کو بھی اپنی حمد بنا دیتا ہے کہ یہ خاموش بھی ہے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرنے والا ہے. تو اصل چیز کلام نہیں، اصل چیز جو ہے وہ نیت ہے کہ بندہ گفتگو کس نیت کے ساتھ کر رہا ہے. ایک اور حدیث مبارکہ اس حوالے سے سماعت فرمائیے جسے امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم. یعنی اللہ تبارک و تعالی تمہارے اجسام کی طرف اور نہ ہی تمہاری صورتوں کی طرف نظر فرماتا ہے، یعنی خصوصی نظر نہیں فرماتا. وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کی طرف خصوصی نظر فرماتا ہے. نظر فرمانے سے مراد کیا ہے؟ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہر چیز حاضر ہے. اس حدیث پاک کے اندر کیا مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے اجسام کی طرف نظر نہیں کرتا، یعنی جسموں کی طرف نظر نہیں کرتا، صورتوں کی طرف نظر نہیں کرتا. خاص اس کی جو نظر رحمت ہوتی ہے وہ بندے کے دلوں پر ہوتی ہے. اس کا معنی یہ بیان فرمایا کہ یعنی محبت، شفقت اور احسان والی جو نظر ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بندے کے دل پر ہوتی ہے. باقی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسلم شریف کی اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارے دلوں کو بھی دیکھتا ہے. جب اچھی صورتیں اچھی سیرت سے خالی ہوں، ظاہر باطن سے خالی ہو، مال صدقہ و خیرات سے خالی ہو تو رب تعالی اسے نظر رحمت سے نہیں دیکھتا. اس حدیث کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ صرف اچھے اعمال کرو اور صورت بری بناؤ، بلکہ صورت اور سیرت دونوں ہی اچھی یعنی شریعت کے مطابق ہونی چاہیے. اگر صرف صورت اچھی ہو اور کردار برا ہو تو بھی نقصان، اور اگر باطنی حالت درست ہو، ظاہری حالت شریعت کے خلاف ہو تب بھی نقصان. یعنی بندے کا ظاہر باطن ہر طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے کاموں کے لیے ہونا چاہیے. اگر وہ ظاہر کو سجا رہا ہے، سفید لباس پہنا ہوا ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، امامہ شریف سجایا ہوا ہے، سر پہ چادر لی ہوئی ہے، یعنی اچھے عمل کے ذریعے اپنے ظاہر کو اس نے سوار کے رکھا ہوا ہے، نمازیں ادا کر رہا ہے، صدقہ و خیرات وہ دے رہا ہے،
لیکن یہ تمام کی تمام چیزیں اسی وقت اچھی ہو سکتی ہیں جب کہ اس کے باطن کے اندر بھی اچھائی موجود ہو. اس نے یہ سفید لباس پہنا تو کیوں پہنا, کیا اس کی وجہ بنی؟ اس نے امامہ شریف پہنا تو کیوں پہنا, اس کی کیا وجہ بنی؟ اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت جو واجب ہے اس کو رکھا تو اس کی نیت کیا بنی؟ ان تمام کے لیے اس کے باطن کا ٹھیک ہونا ضروری ہے, تو ہی یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں کہ بندہ کہے کہ میری نیت اچھی ہے, میں تو چاہتا ہوں سفید لباس پہنوں, میں تو چاہتا ہوں داڑھی رکھوں, میں تو چاہتا ہوں امامہ پہنوں, لیکن بس دل کے اندر یہ چیزیں ہیں, ظاہر کے اندر یہ چیزیں لے کر نہیں آتا. تو فرمایا کہ یہ چیز بھی ٹھیک نہیں ہے. ظاہر اور باطن دونوں کی دونوں چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے, کہ باطن کا معاملہ بھی درست ہو اور ظاہر کا معاملہ بھی درست ہو, ظاہر کا معاملہ بھی درست ہو اور باطن کا معاملہ بھی درست ہو, دونوں ٹھیک ہونے چاہیے, شریعت کے مطابق ہونے چاہیے, تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوا کرتے ہیں. یہ کچھ احادیث طیبہ تھیں جو ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذکر کی, جس میں نیت کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے. مزید اس حوالے سے جو محدثین کے اقوال ہیں, علماء کے اقوال ہیں, وہ بھی نیت کی اہمیت پر موجود ہیں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ اقوال کیا ہیں, مزید نیت کی اہمیت کیا ہے, اور شریعت مطہرہ کے اندر نیت کہاں کہاں ضروری ہے, اس کو اپنے اگلے سلسلے کے اندر شامل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے, اور اس میں جو غلطی کوتاہی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائے. یہ سلسلہ دیکھتے رہیے, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ اور ان کی تشریحات توضیحات سننے کو ملیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. حدیث رسول لایا ہوں, میں مدینے کے پھول لایا ہوں, میں حدیث رسول لایا ہوں, میں حدیث رسول لایا ہوں.